بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، بلاخر پاکستان تیسری بار FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکل کر دوبارہ وائٹ لسٹ میں آ گیا۔ اس پر جہاں ایک طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اس میں کریڈٹ کی ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ کریڈٹ کی ایک جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں نہیں آیا، بلکہ پاکستان کوئی ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے دنیا میں کسی کھیل کا، یا وہ کوئی پہلی بار پاکستان نے کوئی عزت اور احترام اور کوئی وقار پایا ہے دنیا کے منظرنامے پر۔ حقیقت میں جو گرے لسٹ میں رکھنے کا پاکستان کو فیصلہ تھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ تیسری بار پاکستان کو 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، اور گرے لسٹ میں ڈالنے کی بنیادی جو وجہ بیان کی گئی تھی وہ منی لانڈرنگ تھی، یعنی وہ رقوم جو پاکستان سے دہشت گرد یا شدت پسند گروپوں کی معاونت کے لیے منتقل ہوتی ہیں۔ یعنی یہ باور کر لیا گیا تھا کہ پاکستان اس ریجن میں جتنی بھی مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، شدت پسند تحریکیں چل رہی ہیں، عسکری انداز اپنائے ہوئے جو تحریکیں ہیں، ان کا فائنینسر ہے۔ یہ بنیادی طور پر طے کرنے کے بعد FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا تھا۔ یہ وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی کہ جو منی لانڈرنگ کراچی سے بھتے کے ذریعے وصول کی جاتی ہے اور پھر جو منی لانڈرنگ باہر کے ملکوں میں جاتی تھی۔ یہ وہ منی لانڈرنگ بھی نہیں تھی کہ جو کوئی سول سرونٹ کراچی کا، بلوچستان کا، پنجاب کا یا کوئی سیاستدان کمیشن کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے جو دولت اکٹھی کر کے، لانچوں کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے مغرب میں اور متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں منتقل کر کے یا تو جائیدادیں خریدتا ہے یا وہاں کے بینکوں میں محفوظ کرتا ہے۔ جو گرے لسٹ کا تعلق تھا وہ اس منی لانڈرنگ سے قطعی نہیں تھا، نہ یہ ان کا مسئلہ تھا، نہ وہ اس پر کوئی زیادہ زور دے رہے تھے۔ ان کا صرف جو معاملہ تھا، جو سوئی اٹک کر رہ گئی تھی، وہ منی لانڈرنگ تھی ان کے بقول، کہ جو شدت پسند گروپوں کو جا رہی ہے، جو افغانستان میں طالبان کو جا رہی ہے، یا جو اس سے پہلے عربوں کے ذریعے پاکستان پہنچتی تھی اور پھر وہ القاعدہ کو منتقل ہوتی تھی، یا جو کشمیر میں کام کرنے والے گروپس ہیں جن میں سرفہرست جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ اور حافظ سعید ہے، ان کو منتقل ہوتی ہے۔ تو یوں یہ ایک روز اول سے ہی ایک پولیٹیسائز ہوا معاملہ تھا۔ یعنی یہاں جو کہانی تھی وہ دو خانوں میں بٹ گئی تھی۔ یہاں ایک مخصوص قسم کی منی لانڈرنگ، مخصوص قسم کے لوگوں کی معاونت کو روکنا اور اس پہ سزا دینا مقصود تھا۔ یوں یہ جو معاملہ ہے پہلے دن سے ہی کچھ مشکوک سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی لیے جب پاکستان اور امریکہ کا ایک معاملہ، ایک تضادات افغانستان کی پالیسی پر تھے، افغانستان کی سرزمین میں تھے، تو یہ پاکستان کو 2008 میں، 2012 میں دو بار گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ یعنی اس پر نظر رکھی جانے لگی، اس کے چال چلن پر نظر جانے لگی، اور پھر جب پاکستان نے اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا، یعنی یہ کہ اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ پیش کیا کہ وہ دنیا میں، بیرونی دنیا میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے، شدت پسند گروپوں کی مدد نہیں کر رہے، تو پاکستان کو نکالا جاتا رہا۔ 2018 میں بھی تقریباً یہی ہوا کہ جو افغانستان کی جنگ تھی وہ ایک انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی تھی، لیکن اس میں جو لڑنے والے تھے اور جو قابض فورس تھی، اس کے درمیان کوئی نقطۂ اتصال بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے درمیان یعنی امریکہ کابل کی جو انتظامیہ تھی اشرف غنی کی، اسی کے ذریعے معاملات چلانا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ طالبان اس کی حمایت کریں اور اس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئیں یا اقتدار کی راہداریوں کی طرف بڑھیں۔ لیکن طالبان
انہیں ایک کٹھ پتلی سمجھ کر براہ راست امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے وہ انہیں آمادہ کرے اشرف غنی کے ساتھ بیٹھنے پر۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی۔ اسی طرح کشمیر میں جو وہ سمجھتے تھے کہ حافظ محمد سعید کی جو جماعت ہے یا مسعود اظہر کی جماعت ہے، جیش محمد یا لشکر طیبہ، وہ ایسی تباہ کن کارروائیاں کر سکتے ہیں کہ جس سے بھارت کا جو سسٹم ہے، قبضے کا سسٹم ہے، اس کے استحکام میں ایک لرزہ اور ایک زلزلہ طاری ہو سکتا ہے۔ ماضی میں وہ اپنی یہ ورث جو ہے یہ ثابت کر چکے تھے بڑی خوفناک قسم کی کارروائیوں کے ذریعے۔ تو یوں یہ 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کے پورے سسٹم نے کوششیں کی۔ اس میں جو سولین سسٹم ہے اس وقت جب ڈالا گیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور مسلم لیگ نون کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات خرابی کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک صفحے کے تاثر کے ساتھ آئی۔ یہ صفحہ اور یہ تاثر کس حد تک صحیح تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بالآخر آگے چل کر یہ صفحہ ایک صفحہ نہیں رہا، بلکہ یہ صفحہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو ایک پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کوششیں کی، کیونکہ یہ ایک بدنامی کا باعث ہوتا ہے، اس سے سرمایہ کاری پر اثر پڑتا ہے، اس سے ایک اشتہاری قسم کا ملزم، اگر کہا جائے کہ ایک اشتہاری ملزم بنتا ہے، کوئی ملک ہو، کوئی قوم ہو کہ وہ گرے لسٹ میں ہے، واچ لسٹ میں ہے، اسے دیکھا جا رہا ہے، اس کی چال چلن پر نظر رکھی جا رہی ہے، وہ کچھ پابندیوں کا شکار ہے، وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی بدنامی کی سی صورتحال تھی کہ اسے دنیا میں ان ملکوں میں شامل کیا جائے جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں۔ پاکستان نے نکلنے کی کوشش کی۔ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا جو اس وقت کی سولین حکومت تھی، اس نے بھی اپنے انداز سے کوشش کی، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بھی لامحالہ اس حوالے سے کوشش کی، اور یہاں تک کہ 26 نکات جو 27 نکاتی ایک ڈو مور کا ایک ایجنڈا ایف اے ٹی ایف نے تھمایا تھا پاکستان کو کہ اپنے نظام کی اصلاح کریں، بینکنگ کے نظام کی اصلاح کریں، آپ یہ پابندیاں کریں، یہ کریک ڈاؤن کریں لوگوں کا۔ تو اس میں 26 نکات پر عمل ہو گیا، صرف ایک نقطہ رہ گیا، لیکن اس ایک نقطے کے بھی بہت سے اس پر بھی خاصی پیش رفت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا نہیں گیا۔ گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ایک تو کھیل پردے کے سامنے چلتا رہا، ایک پس پردہ چلتا رہا۔ چونکہ ایف اے ٹی ایف خالصتاً ایک پولیٹیسائز ادارہ تھا، اور کچھ ممالک بالخصوص امریکہ جس کا انفلوئنس تھا اس پر، اور بھارت جو امریکہ کا قریبی اور تصویراتی اتحادی تھا، وہ دونوں اس کو ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ موڑنے کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ پاکستان چین سے اپنا فاصلہ پیدا کرے اور امریکہ اور بھارت کے قریب چلا جائے۔ تو اس حوالے سے چونکہ یہ پولیٹیکل معاملہ بھی تھا، یہ خالصتاً منی لانڈرنگ کا معاملہ بھی نہیں تھا، اور منی لانڈرنگ میں بھی کیٹیگریز تھیں کہ ایک خاص قسم کی منی لانڈرنگ روکنا مقصود تھا، اور اس کے ڈانڈے پھر جا کے آگے اسی بات پر پہنچتے تھے کہ آپ نے شدت پسند گروپوں کی، دہشت گرد گروپوں کی، عسکری گروپوں کی مدد کو روکنا ہے، ان کا کریک ڈاؤن کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ یوں ایک کھیل تو وہ تھا کہ جب اسلام آباد کی جو سولین حکومت تھی وہ کام کر رہی تھی، بینکنگ کا سسٹم ٹھیک کر رہی تھی، ہنڈی کے نظام سے نجات پا رہی تھی، اور بہت سخت اقدامات کر رہی تھی اس حوالے سے، اور اس میں اوپنلی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس کو مدد حاصل تھی۔ تو یہ وہ کھیل تھا جس میں حماد اظہر جاتے تھے فرانس میں، ایف اے ٹی ایف کے اجلاسوں میں بیٹھ کے وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے، پھر اس کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور ایک پروسیس پردے کے آگے چل رہا تھا۔ حقیقت میں یہ اصل پروسیس نہیں تھا، یہ ایک پردے کے باہر کا ایک پروسیس تھا، اور یہ ایک دکھاوا تھا، یہ ایک خول تھا اس ساری کا۔ اصل جو چیز تھی وہ اس خول کے اندر تھی، وہ پس پردہ مذاکرات تھے، وہ پس پردہ دباؤ تھا، وہ پس پردہ جو معاملات طے کرنے کی ایک کوشش تھی۔ پاکستان کا ایک تصور دفاع ہے، اور یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے
یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تصور، جو تصویراتی گہرائی تلاش کرنے کا تصور، جس کو بعد میں تانہ زنی کا بھی شکار بنایا جاتا رہا. یہ وہ تصور ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کا دفاع کیا جائے، اور اس میں پھر پاکستان اپنے خول سے، اپنی سرحدوں سے آگے جا کر کام کرتا رہا ہے. یہ افغانستان کے جہاد سے کہانی پھوٹتی ہے، اور بہت سے پھر کئی علاقوں تک، کئی ریجنز تک یہ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو جو پردے کے پیچھے ایک پروسیس چل رہا تھا، اس میں پاکستان کو اچھے چال چلن کی، اچھے کردار کی ضمانت دینی تھی افغانستان کے اندر. افغانستان میں جس وقت طالبان برسر اقتدار آ رہے تھے، تو امریکی ادارے بلومبرگ نے اپنے ایڈیٹوریل میں یہ بات لکھی کہ امریکی صدر کو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے نہیں دینا چاہیے، اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ پاکستان کابل میں طالبان حکومت اور طالبان کی مدد نہ کرے، عسکری اعتبار سے اور مالی اعتبار سے. تو یہ وہ پہلو تھا اس سارے معاملے کا کہ جس میں ایک کھیل پس پردہ چل رہا تھا. یہ پس پردہ جو کھیل ہے، یہ بالآخر آگے بڑھتا چلا گیا. ایک طرف فرانس میں ایوانوں کے اندر، کیمروں کی آنکھوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے ایک پروسیس چلتا رہا، جس میں پاکستان کے پولیٹیکل لوگ جا کے وہاں لڑتے رہے مقدمہ، ایک کاغذ کے بعد دوسرا کاغذ، ایک فائل کے بعد دوسری فائل، اور اپنی کارکردگی، اچھی کارکردگی، اچھے چال چلن کے حوالے سے وہ جتنا مواد ہوتا رہا وہ جمع کرتے رہے، مقدمہ لڑتے رہے، زبانی بات کرتے رہے، اپنی بے گناہی کی بات کرتے رہے، اور اصلاح کی تعویلات پیش کرتے رہے. تو دوسری طرف پردوں کے پیچھے اصل کھیل چل رہا تھا، جس میں یہ معاملہ شامل تھا کہ پاکستان افغانستان میں اب اپنی سپیس اس طرح کیپچر نہیں کرے گا جس طرح اس نے اس وقت کی تھی کہ جب نجیب اللہ کی حکومت گر گئی اور وہاں مجاہدین برسر اقتدار آ گئے، اور جس کے اگلے مرحلے میں پھر طالبان کا ظہور ہوا اور طالبان برسر اقتدار آ گئے. پاکستان اس طرح بھی اپنی سپیس کابل میں کیپچر نہیں کرے گا جس طرح بھارت نے پوسٹ طالبان سناریو کے بعد، جب امریکہ نے بمباری کر کے طالبان اور ملا عمر کی حکومت کا خاتمہ کیا، تو بھارت نے افغانستان کی ڈرائیونگ سیٹ نکالی اور پاکستان کو وہاں سے نکال باہر کیا، اور پاکستان کے لیے ایک ذرا برابر سپیس وہاں نہیں چھوڑی. اس کے برعکس طالبان، کہا یہ جا رہا تھا کہ طالبان اگر برسر اقتدار آئے اشرف غنی کی حکومت کے بعد اور اس کے گرنے اور اس کے زوال کے بعد، تو وہاں پاکستان وہ رول ادا نہیں کرے گا جو بھارت نے ادا کیا، اور پاکستان وہ رول بھی ادا نہیں کرے گا جو ماضی میں وہ اس وقت کر چکا ہے جب ملا عمر کی حکومت وہاں قائم ہوئی تھی. تو یہ ایک اس پہ معاملات آگے بڑھتے چلے گئے. پاکستان نے جب طالبان برسر اقتدار آئے تو پاکستان نے طالبان پر اپنی بالادستی اس انداز سے قائم نہیں کی جیسے سمجھا جاتا ہے، جس کا ایک ری ایکشن افغانستان میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ پاکستان ہم پہ بالادست ہونا چاہتا ہے، اور جس کو پھر انڈیا نے بڑا اسٹیبلش کیا ہے افغانیوں کے اندر، اور پاکستان مخالف جذبات پیدا کیے ہیں. تو پاکستان نے وہاں سپیس چھوڑ دی. یہی وجہ ہے کہ طالبان جب اس دفعہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھارت کے بارے میں وہ لب و لہجہ اور وہ تلخی کا انداز نہیں اپنایا جو ماضی میں ان کی پہچان تھا اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گیا تھا. انہوں نے بھارتی اگر جوتے چھوڑ کر کابل سے بھاگ گئے، لیکن جو طالبان حکومت ہے انہوں نے بھارت کو کہا کہ وہ آئیں یہاں، اپنے جو منصوبے ہیں ان کے ادھورے تعمیراتی ان کو مکمل کریں. اسی طرح ان کی مالی امداد کی پیشکش کو قبول کیے رکھا، ان سے تجارت کی خواہش کا ہر دم اظہار کرتے رہے، تاآں کہ حالات اس قدر بدل گئے. پاکستان نے اپنے جامع میں رہنے کا گر اس انداز سے سیکھ لیا کہ طالبان نے ایک مرحلے پر جو بھارت سے کہ اپنے فوجیوں کے لیے بھارت سے ٹریننگ حاصل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی پاکستان، افغانستان اور بھارت کی سیاست میں، برسوں سے چلی آنے والی سیاست میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ طالبان بھارت سے فوجی تربیت حاصل کرنے کی بات کر رہے تھے. تو یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب پاکستان نے اپنے قدم افغانستان سے اور کابل سے کھینچ لیے تھے، اور وہ امپوز نہیں کر رہا تھا، وہ پوزیس نہیں کر رہا تھا ماضی کی طرح طالبان کو. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی افغانستان کی حد تک کہ پاکستان نے خاصا جو بین الاقوامی مطالبات تھے
وہ وہاں مان لیے تھے اور بھارت کو ایک سپیس دینے کا ایک معاملہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا، ورنہ بھارت عمومی تاثر یہ تھا کہ بھارت شکست کھا کر بھاگ گیا، اور خود بھارت کے میڈیا میں ایک ماتم کی سی کیفیت تھی کہ جب وہاں طالبان برسر اقتدار آئے گزشتہ برس۔ یہ تو افغانستان کی حد تک، اس کے علاوہ اور بہت سے نکتے ہیں۔ کشمیر میں جو بھارت کو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ مقامی تنظیموں سے نہیں تھا، کیونکہ مقامی تنظیمیں چھوٹی موٹی گوریلا کاروائیاں کرتی ہیں اور آبادی ان کا ساتھ دیتی ہے اور ایک معاملہ چلتا رہتا ہے، اور شاید اتنا معاملہ چلانا بھارت کی اپنی داخلی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جو اصل بھارت کو خوف اور خدشہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ ان تنظیموں سے رہا ہے کہ جو کشمیر سے باہر کی تنظیمیں ہیں، جن میں جیش محمد جیسی تنظیم ہے، اور جن میں حافظ سعید اور ان کی تنظیم لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ جو بھی ہے، وہ ہمیشہ ان سے خوف زدہ رہا، کیونکہ ان کی حملے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑی تباہ کن رہی ہے، اور ان کا ایک پورا یہ نیٹ ورک قائم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، سریع الحرکت کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور انہوں نے بہت سے مواقع پہ سرپرائز بھی دیے ہیں۔ تو یہ ان تنظیموں کو کنٹرول کرنا کشمیر میں، تاکہ یہ بھارت کے لیے، بھارت کے سسٹم کے لیے، اس کے کنٹرول کے لیے کوئی سنجیدہ چیلنج نہ بنے، اور کوئی ایسی سیکیورٹی کی صورتحال پیدا نہ ہو کہ جس سے بھارت کا جو سسٹم ہے وہ ہلنے لگے۔ کیونکہ اگر 90 کی دہائی میں یاد کیا جائے تو فوجی کیمپوں پر اس طرح کے تباہ کن خودکش حملے ہونے لگے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ بھارت کے جو فوجی ہیں وہ کیمپ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن بعد میں تقریباً صورتحال بدل گئی، اور یہ وہی زمانہ تھا جب فلسطین میں بھی اسی طرح کے خودکش حملے ہو رہے تھے، اور قریبی ممالک کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کو اس طرح کے خودکش حملوں سے باز رکھیں، اور یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم انسانی بم کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو پھر انہوں نے حماس پہ اور الجہاد پہ انفلوئنس کر کے جو قریبی ممالک تھے اس سلسلے کو روکا۔ تو یہاں بھی حافظ سعید کو جس وقت 21 برس کی سزا ہو گئی تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کشمیر میں آپ ان مطالبات کو جگہ دے رہے ہیں، ان مطالبات کو تسلیم کر رہے ہیں جن پہ سو کالڈ بین الاقوامی برادری یا جو مغربی ممالک ہیں ان کو تشویش ہے۔ اسی طرح کشمیر میں جب 5 اگست 2019 کو ایک سٹیٹس تبدیل کیا گیا اور سٹیٹس کو توڑ دیا گیا، بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سٹیٹس کو توڑ کر جب ایک نیا نظام لایا گیا تو اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوا، کوئی اس کے بعد کوئی پلوامہ نہیں ہوا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا، کوئی ٹھوس اور ایسا چیلنج کھڑا نہیں کیا گیا جس سے اس کو کوئی چیلنج درپیش ہو، اس سارے فیصلے کو اور اس نظام کو۔ لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں بھارت نے جس طرح بھی چاہا وہ زمینی حقائق کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد حاصل کیے۔ یہ اس طرح کی جب آپ گیو اینڈ ٹیکس ہو جائیں جو پس پردہ چلتے رہے تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، پھر صرف یہی تھی کہ کچھ ٹیکنیکل باتیں تھیں، اور بالآخر یہ رکھنا ایسے ہی تھا کہ جیسے گناہ بے لذت، جن مقاصد کے لیے آپ نے یہ سارا جوا کھیلا تھا، جن مقاصد کے لیے پاکستان کو آپ نے بند کیا تھا FATF کے پنجرے میں، وہ مقاصد تقریباً در پردہ مذاکرات اور در پردہ کھیل کے ذریعے پورے ہو چکے تھے۔ تو جو خول سے باہر کی سرگرمیاں تھیں، جو خول سے باہر کی کارروائیاں تھیں، وہاں پھر وہ کاغذی کارروائی ہی تھی۔ اصل میدان وہ تھا کہ جو پردے کے پیچھے چلتا رہا، چھپ چھپ کے ملاقاتیں ہوتی رہیں، مذاکرات ہوتے رہے، واشنگٹن اور اسلام آباد کے مذاکرات ہوتے رہے، دلی اور اسلام آباد کے مذاکرات ہوتے رہے، جس کے نتیجے میں ایک ماحول بھی بنا، کشمیر میں بھی سپیس ملی، پاکستان وہاں سے تھوڑا پیچھے ہٹا